نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انصرنا علی القوم المنافقین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع اس مہینے شریف کی مناسبت سے ہے، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں میلاد کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ جب میلاد کی تعریف ہم نے جو فقہائے اسلام محدثین نے ذکر کی ہے اس کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو بہت سارے اعتراضات جو منکرین کی طرف سے یا رسول اللہ کہنے والے مسلک حق اہل سنت پہ ہوتے ہیں، وہ خود بخود ہی ان کا رد ہو جائے گا اور وہ دور ہو جائیں گے۔ میلاد کی تعریف کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، کتاب کے مصنف ہیں امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جو تقریباً آج سے 550 پونے 600 سال پہلے کے محدث اور امام تھے، اور یہ وہی محدث ہیں جس کے بارے میں منقول ہے کہ جاگتے ہوئے اس شخص کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت اور آپ کا دیدار ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 72 مرتبہ آتا ہے کہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا 70 مرتبہ دیدار عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ شخص ہیں اور یہ اتنا مستند امام اور محدث ہے پورے ورلڈ میں۔
خواہ وہ عجم کے اندر کوئی ملک کوئی شہر ہو یا عرب کے اندر، جہاں بھی عالم دین کا کورس کروایا جاتا ہے، مکمل کورس کی میں بات کر رہا ہوں، خواہ وہ کسی جامعہ میں مدرسہ میں ہے، کالج یونیورسٹی لیول پر ہے، کیونکہ عرب ممالک میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جن کے اندر یہی کورسز کروائے جاتے ہیں جو ہمارے ملک میں جامعات کے اندر کروائے جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو تفسیر پہلی شروع ہوتی ہے علماء دین کو تعلیم دیتے ہوئے، اس تفسیر کا نام جلالین ہے۔ تفسیر کا نام یہ بھی جلال الدین سیوطی کی ہے۔ قرآن کے موضوع پر علمی اعتبار سے، قرآن کی اقسام کے اعتبار سے، قرآن کے افہام کے اعتبار سے بڑی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن، وہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ اس کے اندر صفحہ 199 پر آپ سے ایک سوال ہوتا ہے۔ سائل نے سوال کیا کہ ہمیں بتایا جائے میلاد کی تعریف کیا ہے، میلاد کا حکم کیا ہے۔ آپ نے میلاد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما واقع فی مولدہ من الآیات۔ جلال الدین سیوطی نے میلاد کی یہ تعریف کی ہے جس کا ہماری زبان میں سادہ لفظوں میں معنی یوں بنتا ہے کہ ہوا اجتماع الناس، وہ چاند لوگوں کا مجمع ہے جہاں کچھ مسلمان جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مل جل کر بیٹھیں جس طرح کہ آپ بیٹھے ہیں۔ وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور اس محفل کے اندر قرآنی آیات بینات کو پڑھ کے اس کا مفہوم سمجھایا جائے، قرآنی آیات بینات کا درس دیا جائے، قرآن کو سیکھا اور سکھایا جائے، اور ایسی احادیث مبارکہ کو سیکھا اور سکھایا جائے اس محفل میں جن احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام کی شان، عزت و عظمت، توقیر، ادب و احترام، تعظیم مصطفیٰ، اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لے آئے تھے اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا جس محفل میں ان باتوں کا ذکر ہو، نمبر 1 لوگ اکٹھے ہوں، نمبر 2 قرآن و سنت ان کو سکھایا جائے، آپ نے فرمایا اصطلاح کی دنیا کے اندر یہی میلاد شریف کی تعریف ہے، یہی میلاد شریف کی۔ باقی رہ گیا میلاد کا حکم، جس طرح سائل نے پوچھا ما حکمہ من حیث الشرع، شریعت کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے، وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ او مذموم، آیا شریعت کی روشنی میں میلاد منانا محمود یعنی اچھا کام ہے، او مذموم یعنی برا کام ہے، عند شرع، شریعت کے اعتبار سے ہمیں اس کا حکم بھی بتایا جائے۔ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یثاب علیہا صاحبہا، محفل میلاد کروانے آنے والوں کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ اجر و ثواب۔ کیوں؟ فرمایا مقصود کیا ہوتا ہے محفل میلاد میں، لما فیہ من تعظیم قدر النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ امام جلال سیوطی فرماتے ہیں کیونکہ محفل میلاد کا مقصود یہ ہے، محفل میلاد کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس محفل میں آقا کریم کی عزت و شان کا چرچا ہو جائے، اس محفل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توصیف، ادب و احترام کا چرچا ہو جائے۔ فرمایا یہی چیز تو اسلام کو مسلمانوں سے مطلوب ہے، یہی چیز تو اسلام مسلمانوں سے طلب کرتا ہے کہ جس کے اندر ادب نبی نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ، تعظیم انبیاء نہیں ہے، ایسے شخص پر تو قرآن کے اندر اللہ پاک نے لعنت بھیجی ہے۔ یاد کریں جب جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کیا جائے،
قرآن کی عبارت اس پہ شاہد ہے، دال ہے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فساجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. ایک اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا. قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، انکار کر دیا نبی کی تعظیم سے، کیونکہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تمام عربی مفسرین نے اس بات کو بڑے اتم درجے سے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو سجدے کا حکم اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا. کیونکہ عبادت والا سجدہ صرف رب کے لیے. عبادت صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ہو سکتی ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق اور مستحق سمجھتا ہو، ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے. اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. عبادت کا مستحق فقط کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پورے جہانوں میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر. اور پورے جہانوں میں بڑی بڑی شانوں کے مالک، ہستیاں، نفوس قدسیہ کو اس نے پیدا فرمایا ہے. لیکن سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج. حتیٰ کہ تمام انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، امام الانبیاء والمرسلین جن کے میلاد کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرما دیں وہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، وہ ہر اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہے. تو کون سا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو؟ تعظیمی سجدہ تھا. سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا. اللہ فرمائے ابا، انکار کیا، واستکبر، اور کیا کرنے لگا؟ تکبر، غرور. کیسے اعتبار سے؟ قرآن کے اندر دوسری مقام پہ اس کے تکبر کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور جناب آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. انا خیر من، کہنے لگا میں ان سے بہتر و اچھا ہوں. جو بہتر ہو وہ کیوں کسی کی تعظیم کرے؟ انہیں چاہیے میری تعظیم کرے، میں کیونکہ ان سے کیا ہوں؟ انا خیر من. قرآن کہہ رہا ہے تیری عبادت کرنے سے مجھے کوئی انکار؟ ہم سارے مل جائیں، 100 سال اللہ ہمیں زندگیاں دے دے، اتنی عبادت ہم دن رات بھی کرتے ہیں اور اس کو اجتماعی صورت دے دیں، اتنی عبادت ہم سب بھی نہیں کر سکتے جتنی اکیلے شیطان نے کی ہے. پتہ ہے نا آپ سب کو؟ علماء فرماتے ہیں اس نے اتنے سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے، پورے ورلڈ پر جتنی زمین ہے ساری زمین پہ ایک سجدہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، یوں بچھا دیا جائیں، زمین ختم ہو جائے گی، اس کے سجدے ختم. اللہ کی عبادت سے اس نے انکار کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے اس نے انکار کیا. اس نے کہا یا اللہ میں توحید کا قائل ہوں لیکن مجھ سے تعظیم انبیاء کا معاملہ ہوتا. اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرما دیا جو مجھے تو مانے، توحید ایسی جس میں مجھے مانا جاتا ہو، میرے انبیاء کی تعظیم سے جی چرایا جاتا ہو، فرمایا ایسی توحید کے ماننے والوں پر میں رب ہو کے لعنت بھیجتا ہوں. فرمایا لعنتی لا یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ میری کیا ہے؟ اب مجھے بتایا جائے شیطان پہ لعنت کیوں پڑی ہے؟ بولے نا، قرآن سے میں نے پڑھا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو نہیں دیا، کوئی تردد ہوگا، یا اپنے مولوی کا فتویٰ دیا، اپنے امام کا فتویٰ دیا، اپنے مجتہد کا. میں تعصب کے اندر رہ کے کبھی بھی بیان نہیں کرتا. جو حق ہو خواہ وہ اپنے مسلک کے خلاف جائے، ظاہر ہے ہمارے اندر بھی غلطیاں موجود ہیں. کئی بار آپ کو عرض کیا کہ قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے ہماری شریعت میں. وہاں طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. بھلے سنی ہی کرے، جو حرام ہے وہ سبھی کے لیے حرام ہے. یہ تھوڑی بات ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا جو مرضی کرتا جائے وہ حلال ہے اور دوسرے جو مرضی کریں وہ حرام. ایسی بات نہیں ہے. اسلام میں جو غلط ہے
اس کے کردار کو غلط کہنا یہی حق ہے. یہی کیا ہے؟ بھلے میں خود ہی کیوں نہیں، اگر میں بھی تو انسان ہی، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے کردار پہ حرف آئے گا شریعت کی روشنی کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے. اب بتایا جائے شیطان پر لعنت پڑی کب؟ جب نبی کی تعظیم سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی توحید سے تو انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو ایک ماننے سے تو انکار، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو یا اللہ عبادت کے قابل ہی نہیں ہے. ایسے جملے شیطان نے بولے، اللہ نے وہیں سے فیصلہ فرما دیا. توحید کے ماننے والے دو طرح کے گروہ آئیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو مجھے توحید کے اعتبار سے مانتا ہوگا، وحدہ لا شریک، لیکن جس طرح میں نے ان کو سمجھایا ہوگا اس طرح میرے انبیاء کی تعظیم بھی کرتا ہوگا، اس طرح میرے نبیوں کی تعظیم بھی. یہ میرا گروہ ہے. اور ایک وہ ہوگا جو توحید کے چرچے تو کرے گا، لیکن جب انبیاء کی تعظیم، عظمت اور ان کی رفعت اور شانوں کی باری آئے گی تو وہ اس کام سے جی چرائے گا. فرمایا ایسی توحید کے ماننے والوں پہ رب کیا بھیجتا ہے؟ شیطان پہ صرف اس لیے لعنت آئی ہے کہ اس نے ایک نبی کی تعظیم سے کیا کر دیا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میلاد کیسے گناہ ہوگا، میلاد منانے والوں کو کیسے ہم بدعتی، حرام کا مرتکب، مشرک اور جہنمی کہہ دیں. فرمایا میلاد میں تو میرے آقا کریم کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے. تعظیم کا کیا ہوتا ہے؟ اور یہی عین ایمان ہے، اور یہی عین. اب تو قرآن سے جملہ سمجھ میں آ گیا نا. اللہ کو ایک مانتا رہا، جب تعظیم نبی کی باری آئی انکاری ہو گیا تو اللہ نے اس پہ کیا بھیج دی. پتہ چلا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، بندے کے مسلمان ہونے کے لیے قرآن کی روشنی میں ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا بندہ ادب و احترام کرے، ان کی تعظیم کرے. ان کی کیا کریں؟ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الشروط میں یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کا ادب و احترام اور مصطفیٰ کی تعظیم کیسے تھی. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کتاب الشروط میں موجود. عروہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود یہ ابھی تک کافر ہیں. جس وقت کی ہم بات عرض کر رہے ہیں اس وقت کی بات، ابھی تک کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہیں. ہسٹری آف اسلام جو بی اے کے اندر بک استعمال نہیں کی جاتی نصاب کے اندر، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، یہ یاد رکھنا. مقام حدیبیہ پر جب انہوں نے بھیجا تھا کفار نے اپنے نمائندے کے طور پر عروہ بن مسعود ثقفی کو، ابھی تک مسلمان، وہاں گیا، معاملات جو بھی تھے طے کر کے واپس آ گیا. کہنے لگا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے لڑائی اور جنگ کا ارادہ ترک کر دو. لڑائی اور جنگ کا ارادہ، وجہ کیا بیان کی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم. کیا کہنے لگا؟ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کی قسم میں کیسر کی مجلس میں گیا، میں کسرا کی مجلس میں گیا، میں نجاشی جیسے بادشاہ کی مجلس میں گیا. ان کے بھی دوست ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے درباری ان کا بڑا ادب و احترام، لیکن اللہ کی قسم ہے جس طرح کی تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں، خدا کی قسم ایسی تعظیم نہ کسرا کی ہوتی ہے، نہ کیسر کی ہوتی ہے، نہ نجاشی کی ہوتی ہے. وہ کہنے لگے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں؟ کہنے لگا جب وہ مبارک ناک کو صاف کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، آپ کے مبارک ناک سے جو طیب طاہر پانی نکلتا ہے، خدا کی قسم صحابہ اس پانی کو نیچے جانے. پوچھا کافروں نے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ اپنے ہاتھ سامنے کر دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے مبارک ناک سے نکلا ہوا پانی وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اور کہنے لگا خدا کی قسم میں نے دیکھا اصحاب محمد مصطفیٰ کی یوں تعظیم کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم مبارک دہن سے لعاب مبارک جب بھی ڈالتے تھے تو صحابہ زمین پہ جانے اپنے ہاتھوں پہ لے کر لعاب دہن کو اپنے چہروں اور جسموں میں مال لیا کرتے تھے. کہنے لگا خدا کی قسم میں نے دیکھا صحابہ کو مصطفیٰ کریم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی صحابہ نیچے، اگر کسی بھائی کو پانی لعاب دہن یا ریٹھ مبارک نہ ملتی، ظاہر اتنے سارے صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے،
اب ایک بندے کے وضو کا پانی، اور وہ بھی ایسی ہستی جنہوں نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، جنہوں نے پریکٹیکل کر کے شریعت پہ عمل کر کے دکھا دیا، صرف تھیوری تک نہیں شریعت عطا فرمائی، آپ علیہ السلام نے جو دیا اس پہ عمل بھی۔ تو آپ کے وضو میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہوگا؟ کلو، 1.5 لاچر 2 کلو۔ اب ادھر 1400 کا مجمع ہو تو کتنے بندوں تک وہ پانی پورا ہوگا؟ وہ کہنے لگا عروہ بن مسعود ثقفی، جس کو وہ پانی، وہ ریٹھ مبارک، وہ لعاب دہن نہیں ملتا، وہ دیکھتا ہے کہ کس کس کو ملا ہے، کس کس کو، کس کس نے اس سے برکت لی ہے چہرے پہ مال کے، وہ اپنا ہاتھ اس کے جسم اور چہرے پہ مال کے پھر اپنے چہرے پہ مال لیتا ہے۔ کہنے لگا اے کفار، بتاؤ جس نبی کی تعظیم ان کے صحابہ اتنی کرتے ہیں، جس کے منہ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں جانے دیتے، جن کے ناک سے مبارک ریٹھ کو وہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، جن کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پہ، تم بتاؤ ان کے خون کے قطرے کو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ کہنے لگا ان کے ساتھ لڑائی کا ارادہ۔ پھر جا کے انہوں نے صلح کا معاملہ، عہد معاہد ہوا تھا، صلح حدیبیہ، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اس نے آ کے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے ان سے جہاد کے، ان سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم صحابہ نے کی، کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری کتاب الشروط میں۔ کہاں موجود؟ امام بخاری مشرک تھا؟ امام بخاری بدعتی تھا؟ امام بخاری کیا حرام کا مرتکب کرنے والا تھا؟ اگر وہ نہیں تھا تو سنی بھی تو یہی کرتا ہے، اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجا کر جشن عید میلاد النبی کے مختلف عنوانات پر کبھی اپنے گھر میں لیٹنگ کرتا ہے، کبھی جھنڈے لہراتا ہے، کبھی جلوس کے اندر شرکت کرتا ہے۔ مجھے بتایا جائے محفل میلاد کے جتنے بھی عنوانات اس وقت اہل سنت کے اندر رائج ہیں، آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے لے کر جلوس تک، جھنڈو سے لے کر لیٹنگ تک چلے جائیں، کوئی ایسا کام ہے جس کام کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت و تعظیم اجاگر نہ ہوتی ہو؟ ان تمامی کاموں سے رسول اللہ کی عزت اجاگر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور جلال الدین سیوطی نے بھی تو یہی کہا ہے کہ میلاد میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی دین اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے، اور یہی دین اسلام مسلمانوں سے۔ اور نہیں جی اس طرح حضور علیہ السلام نے میلاد نہیں منایا تھا۔ کس طرح بھائی؟ جس طرح تم مناتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب محفل میلاد کی کوئی بھی محفل سجتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں؟ بولیں نا، آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ ایک محفل میلاد پر چلے گئے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن، آقا کریم کی ثنا، تعریف، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ خواہ وہ نثر کی حالت ہے، نظم کی حالت ہے، کسی بھی اعتبار سے ہوتا کیا ہے ہم یہ عرض کر رہے ہیں، قرآن اور احادیث کا درس ہوتا ہے، قرآن اور احادیث کا درس ہوتا ہے۔ بتایا جائے جس مجلس و محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہو وہ بدعت ٹھہرے گی؟ جس محفل میں اللہ رسول کی شان تعریف کا ذکر ہو، کیا وہ محفل سجانے والے، اس میں آنے والے، اس کو پڑھنے والے مشرک ہوں گے؟ اللہ رسول کا ذکر کرنے والے تو بقول تمہارے ٹھہرے مشرک، تو پھر موعد کہاں سے لاؤ گے؟ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں پھر توحید پرست وہ ہوں گے؟ جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کرے، وہ تو تمہارے فتوے کے بقول ہو گیا کیا؟ مشرک ہو گیا، کیونکہ میلاد منانا جو شرک ہو گیا۔ شرم و حیا ختم ہو گئی، اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ایسے لوگوں کے اندر شرم و حیا، ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا، جو شرم و حیا انسانیت کے تقاضے کے اعتبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھی کیا ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف رب خود بیان کرتا ہے، اور میلاد میں سنی بھی رسول اللہ کی کیا بیان کرتے ہیں؟ تعریفیں بیان۔ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام نے نہیں منایا، میں کہتا ہوں خود رب نے محبوب کا میلاد منایا، اس طرح منایا پوری دنیا کے لوگ ایک جانب ہو جائیں تو اس جیسا میلاد منا سکتے؟ آئیے سورہ الاحزاب میں، امام بخاری کے پاس ہی چلتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب و تفسیر میں۔ کون سی کتاب میں؟ اس کے اندر مختلف کتابیں ہیں نا، عنوان باندھے امام بخاری نے۔
سورہ الاحزاب کی اس آیت پر جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، امام بخاری یہاں پہنچے ایک سوال اٹھاتے ہیں، آپ نے بھی کبھی شاید سوچا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پہ کیا بھیجتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، کن کو فرمایا؟ اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو میرے نبی پر، وسلموا تسلیما، سواد کے ساتھ جو صلو ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، سین کے ساتھ وسلموا جو آیا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، سواد والے صیغے سے مراد ہے درود پڑھو، وسلموا جو سین سے صیغہ آیا اس کا معنی ہے محبوب پر سلام بھیجو، کیا بھیجو؟ سلام، اور آگے فرمایا تسلیما، آگے کیا فرمایا؟ یہ مفعول مطلق ہے، علم نحو کی روشنی میں یہاں کیا واقع ہو رہا ہے؟ تسلیما، مفعول مطلق، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، یہاں مفعول مطلق تاکیدی واقع ہو رہا ہے، ترجمہ یوں ہوگا گرامر کی روشنی میں، محبوب کی ذات پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو اس طرح جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سلام پڑھنے کا، کیونکہ مفعول مطلق تاکیدی کا معنی یہی ہوتا ہے علم نحو کی روشنی میں۔ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم تو درود پڑھتے ہیں یوں، اللہم، معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج، اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، ہم پھر اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یا اللہ تو درود بھیج۔ امام بخاری نے کہا چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں اللہم صلی علیہ، تو اللہ جو فرماتا ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ بھی، ہمیں کہا گیا تو ہم نے درود کیسے پڑھا؟ اے اللہ تو رحمت بھیج، اے اللہ تو سلامتی بھیج۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے درود کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ درود تو یہ ہے نا، بندہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تو بھیج، تو اللہ کس کو کہتا ہے؟ اگر وہ بھی یہی درود پڑھتا ہو، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں جو آپ اور میں پڑھتے ہیں، اللہ یہ درود نہیں پڑھتا، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی بھائی کہے نہیں جی اللہ بھی یہ پڑھتا ہے، تو میں پوچھوں گا اللہ کس کو کہتا ہے نبی علیہ السلام پہ درود بھیج؟ اللہم صلی علیہ کا معنی تو اے اللہ تو بھیج۔ اگر اللہ اس کا متکلم ہو جائے، جس طرح ابھی متکلم میں تھا، یہ میری کلام تھی، اگر اس کا متکلم اللہ ہو جائے، اللہ کہنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، اللہم صلی علی محمد، تو اللہ اور کس اللہ کو کہے گا؟ اور تو کوئی اللہ موجود ہی ہے؟ کوئی اللہ اور؟ مسلمانوں کے نزدیک اللہ وحدہ۔ امام بخاری نے یہی سوال اٹھایا کتاب التفسیر میں، اسی آیت کے تحت صحیح بخاری کے اندر، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ اللہ کس طرح درود بھیجتا ہے، اللہ کس طرح۔ میلاد کی تعریف یاد ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، جو مقصود اور مال ہے کہ جس محفل میں مصطفیٰ کریم کی حمد و ثنا اور تعریف اور شان بیان کی جائیں، وہ محفل اہل سنت کے نزدیک میلاد کی محفل کہلاتی ہے، جس طرح جلال الدین سیوطی کے حوالے سے میں نے تعریف کے اندر عرض کیا۔ اب آئیے امام بخاری کی زبانی، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ پاک کے درود کا مطلب یہ ہے صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود کا معنی یہ ہے اللہ مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے اور سامنے فرشتے سننے والے ہوتے ہیں۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ اس مجمع میں ہوتے ہیں، سننے والے اور سامعین ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کی شان بیان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب لگا اللہ پہ فتویٰ جو مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے، اور یہی ہمارے نزدیک میلاد کی تعریف ہے، جس محفل میں مصطفیٰ کریم کی شان بیان کی جائے ہمارے نزدیک وہ محفل میلاد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بھلے اس کا نام آپ سیرت رسول کانفرنس کیوں نہ رکھ لیں، ہمارے نزدیک وہ میلاد مصطفیٰ ہی ہے، کیونکہ اس کی تعریف جو یہی ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کریم کی تعریف اور شانیں ہوں، وہ محفل محفل ہے۔ اب اللہ تعریف کرتا ہے محبوب کی یا نہیں کرتا؟ اور نہیں، یہ اپنے ائمہ سے نقل کرتے ہیں، امام بخاری اپنے نہیں ہیں،
اس اعتبار سے جس اعتبار سے تم کہتے ہو ویسے تو امام بخاری ہمارے ہی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور امام بخاری بھی کیا تھے؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ تمام محدثین سے تعلق ہمارا ہی ہے، کیونکہ حدیث کا صحیح درس دینے والے جو ہم ہیں تو تعلق بھی ہمارا ہی ان سے ہے۔ میں پوچھتا ہوں، امام بخاری قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی شان رب بیان کرتا رہتا ہے اور فرشتے سامنے، یہی کام اللہ جو کر رہا ہے۔ جب سنی کوئی میلاد کی محفل سے جاتا ہے تو ایک بندہ تعریف بیان کرتا ہے اور بقایا سارے، تو جو وہاں شرک نہیں یہاں کیسے ہو گیا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں حرام نہیں یہاں کیسے حرام ہو گیا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں بدعت نہیں یہاں کیسے بدعت ہو گیا؟ یہ صرف جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے، یا پھر تعصب کی بنا پہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تیسری اور کوئی بات آپ کو میں ایک اصول یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب کوئی بندہ آپ کو کہے نا میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا کیا ہے؟ یہ آج کل ایک پمفلٹ بھی چھاپا ہے، اس کسی الو نے، اس چبل نے نہ اپنا ایڈریس اس پہ لکھا ہے نہ اپنا کوئی نام لکھا ہے۔ اگر اتنا ہی آپ صادق تھے اس پمفلٹ کے چھاپنے میں، کم از کم اپنا کوئی ایڈریس دے دیتے، کم از کم اپنا فون نمبر ہی اوپر۔ اس کذاب شخص نے اس کے اندر جو کچھ بغیرتی کی ہے اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے۔ یہ 3 فتوے اس نے دے رکھے ہیں۔ کیا دے رکھے ہیں؟ 3 فتوے دے رکھے ہیں۔ نمبر 1 میلاد منانا حرام، نمبر 2 میلاد منانا شرک، نمبر 3 میلاد منانا، ایک چوتھا بھی ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ آپ اس منکر سے پوچھیں، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لی ہم نے کہ میلاد منانا کیا ہے، ہم اس کی پہلی بات پہ آ گئے، میلاد منانا کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں یہ حرام کون سا ہے؟ ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ میلاد کیا ہے، کم از کم جس نے یہ دلیل قائم کی ایک بندے کو اس پہ اعتراض ہو وہ سوال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اب میں کلام کر رہا ہوں، میرے بھائیوں میں سے جس کو میری جس بات پہ کوئی کلام ہو کوئی اعتراض ہو وہ کھڑا ہو کے سوال کرے، اس کو اجازت۔ تو اسی طرح میں بھی اس کے کلام پہ کیا کر رہا ہوں؟ اعتراض اور سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میلاد منانا حرام ہے، میں پوچھوں گا اے منکر، حرام شریعت کے اندر 2 قسموں میں بند ہے۔ حرام شریعت کے اندر ایک حرام قطعی ہے، ایک حرام ظنی ہے۔ تیرے نزدیک یہ حرام ہے میلاد کی محفل منانا، بتا یہ حرام قطعی ہے یا حرام ظنی ہے؟ ہمارے بھائی بھولے والے مولانا صاحب جانے، ان کا کام جانا، اس نے حرام کہہ دیا، کانوں میں تیل ڈال کر چپ کر کے بیٹھا ہے۔ گویا آقا کریم کی شان بیان کرنے کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حرام کہہ رہا ہے۔ کیسا حرام زادہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کو حرام کہہ دیا۔ اللہ پورے قرآن میں اپنے محبوب کی شانیں بیان کرے، اللہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت اپنے محبوب کی نہ جانے کب سے شانیں بیان کر رہا ہے اور کب تک، کیونکہ وہاں یصلون ہے۔ ہمارا وقت نہیں ہے ایک ایک بات کو ہم گرامر کے تحت آپ کو عرض کریں۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فعل مضارع، اور وہ بھی بغیر کسی قید کے۔ اور جب مضارع بغیر کسی قید کے ہے تو علم صرف کی دنیا میں اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ۔ اب اللہ حال میں بھی محبوب کی تعریفیں بیان کرتا رہتا ہے اور اللہ مستقبل میں بھی، یہی کام ہم کرتے ہیں۔ کون سا جرم کیا ہم نے؟ چلو تیری مان لی، اب بتا میدان میں اتر کے کون سا حرام کہے گا تو؟ اگر کہے جی میرے نزدیک حرام قطعی ہے تو فوراً اس کو پکڑیں۔ حرام قطعی کے لیے کون سی دلیل درکار ہوتی ہے اس کے ثبوت کے لیے؟ ایسے کوئی تماشا تھوڑی ہے، یہ دین متین ہے۔ وہ کہ جی نہیں میں نے حرام کہہ دیا، آپ کے کہنے سے تو کوئی چیز حلال نہیں بنتی، حرام کیسے بنے گی؟ کوئی بھی چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اللہ نے اس کو حرام کیا ہو یا اللہ کے محبوب نے اس چیز کو، پوچھے نا اس سے حرام قطعی ہے تو حرام قطعی کے لیے کون سی دلیل درکار ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ منکر کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو 2-4 باتیں رٹی ہوئی ہیں، دین اسلام کے اصول تو اس چبل کو ویسے ہی نہیں آتے۔ میں ہی عرض کر دیتا ہوں، حرام قطعی کے لیے یا تو قرآن کی آیت درکار ہے اس کے ثبوت کے لیے،
یا حدیث، لیکن حدیث وہ جو حدیث متواتر ہو۔ حدیث کی اقسام میں کون سی حدیث ہونی چاہیے؟ اس کو کہ کر پیش کوئی حدیث، یہاں کوئی قرآن کی آیت لے آ، کوئی حدیث لے آ جس میں اللہ نے یا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میلاد منانا چلو حرام زنی چھوٹی قسم کی طرف آ جائے، تو اس کے لیے بھی حدیث درکار ہے۔ گو اس کے لیے حدیث متواتر کی شرط نہیں ہے، اس کو کہیں حدیث پیش کر۔ اور ہم الحمدللہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہم نہ ڈنڈیاں مارتے ہیں نہ تعصب رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی انہیں نہیں کہتے کہ صحیح ستہ سے دکھاؤ، کیونکہ یہ بھی جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ بندہ کسی حدیث پہ آ جائے اور کہے مجھے صحیح ستہ سے دکھاؤ، سمجھ لینا بہت بڑا جاہل انسان ہے، سمجھ لینا بہت بڑا۔ بھائی حدیث حدیث ہوتی ہے، خواہ کسی بھی کتاب کی ہو، شرط یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، حدیث بخاری کی ہو لیکن سند میں کلام ہو محدثین کو تو وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی اپنی سند کے اعتبار سے۔ حدیث دار قطنی میں آ جائے، سند پہ کسی کو کلام نہیں تو وہ حدیث بالکل ٹھیک ہوگی، وہ حدیث بالکل۔ کسی بھی حدیث کی کتاب سے ایک حدیث پیش کر دو پورے قرآن سے، ایک آیت کہ اللہ نے یا اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ حرام ہے، آپ فیصلہ کر کے بتائیں حرام کا معنی کیا ہے؟ گناہ، کبیرہ گناہ۔ شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ شراب پینا کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ جادو کرنا کسی مسلمان پہ کیا ہے؟ یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں یا نہیں؟ اگر میلاد منانا بھی بقول ان کے حرام ہے تو میلاد منانا کبیرہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے نا یار، کچھ نہیں ہوتا، ہوگا نا۔ اور میلاد ہے کیا؟ مصطفیٰ کریم کی جس محفل میں شانے آپ کے چرچے ہوں وہ میلاد ہے، تو پھر کبیرہ گناہ کی نسبت چلو اس جاہل کے بقول میری طرف تو کی جا سکتی ہے، رب جو محبوب کی شان بیان کرتا ہے رب پہ کیا فتویٰ ہے؟ مصطفیٰ کریم مجلس میں موجود، حضرت حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم کی نعتیں، صحابہ کا مجمع، خود رسول اللہ موجود، حضرت حسان مصطفیٰ کی نعت پڑھا کرتے تھے کہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت حسان صحابی رسول پہ کیا فتویٰ ہے؟ میں بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف ان کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، آخر میرے سوالوں کا جواب بھی تو کوئی دینے والا ہونا چاہیے نا۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں قیامت برپا ہو سکتی ہے لیکن منکرین کے پاس ان سوالوں کے جوابات، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں کہا ہی نہیں گیا کہ جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہو وہ محفل حرام ہے۔ ہم نے تو مسلم میں یوں پڑھا ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، قرآن کی افہام و تفہیم کا ذکر ہو، اس محفل پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو سیاہ میں یہ حدیثیں پڑھی ہیں، اس محفل پر فرشتے نازل ہو کر اس محفل سے لے کر آسمان تک نور کی چادریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے یہ فرامین عالی شان جامع ترمذی میں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام مجمع کی حالت میں موجود ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے بڑی عجیب اور تعجب والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کسی صحابہ مختلف گروہوں ٹولوں میں بیٹھے ہیں، بعض یہ کہہ رہے تھے بڑی کتنی شان والی بات ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کچھ کہہ رہے تھے بڑی ہی تعجب والی بات ہے کہ اللہ پاک نے جناب موسیٰ کو کلیم بنایا۔ کچھ کہہ رہے تھے کتنی ہی خوب بات ہے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ پیدا فرمایا۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، فرمایا قد سمعت کلامکم، صحابہ میں تم سب کی کلام کو سن چکا ہوں، میں تم سب کی کلام کو، کوئی شک نہیں کہ جس طرح تم نے نبیوں کی شان بیان کی ہے اللہ نے ان کو ویسی ہی شان دی ہے۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا مجھے بھی تو دیکھو صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ اپنی تعریف، خود جامع ترمذی میں حدیث موجود، فرمایا صحابہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن دیکھو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟
वला फ़खरा, फरमाया मैं इस पे तकब्बुर, फरमाया आना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फ़खरा, फरमाया क़यामत के दिन लिवाउल हम्द का झंडा हमारे हाथ होगा, मेरे कब्ज़े में होगा। सहाबा मैं इस पे कोई फ़ख्र, सहाबा मुझे रब ने ये दिया, मुझे ये शानें दी, लेकिन मैं इन पे फ़ख्र। मेरे आका करीम पढ़ने वाले और सहाबा काम क्या है, किया क्या जा रहा है, अपनी ऊंची बोले। और मिलाद में सुन्नी क्या करता है, कुर्बान जाऊं, बड़ी अजीब उल्टी मंतिक है। जो काम अल्लाह करे वहां जायज, रसूलुल्लाह करे वहां जायज, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने मेरे आका करीम को अपनी कौमों में चर्चा किया है, यही मिलाद है। वो जायज बताया जाए, मुस्तफ़ा करीम खुद अपना जिक्र सहाबा के मजमा में करें, वो जायज। अगर या रसूलल्लाह कहने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र करें तो वही काम जो पीछे से होता चला आ रहा है, आज वही काम हम करें तो वो हराम हो जाएगा। तो जो इसको हराम कह रहा है वो खुद बहुत बड़ा जालिम इंसान है, वो खुद बहुत बड़ा और दीन का दुश्मन है। वो शख्स दीन का नहीं जी, नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह नहीं मनाया। आप मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब सौम में चल, मेरे आका करीम हर सोमवार को क्या रखा करते थे। सहाबा ने पूछ लिया या रसूलल्लाह सोमवार को ही आप रोज़ा क्यों रखते हैं। सही मुस्लिम किताब सौम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि इसी दिन मैं मबऊस हुआ हूँ, इसी दिन मेरी विलादत हुई है। सहाबा मैं अपनी विलादत की खुशी में रब का शुक्र अदा करने के लिए हर सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। पता नहीं कैसी दलीलें इनको दरकार, पता नहीं किस तरह के अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं। पूरी सियाह सित्ता में जहां से आप चले जाएं, जिस तरफ से चाहें, जितनी हदीसें इनको दरकार हूं, सियाह सित्ता की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि हदीस हदीस होती है, सनद के एतबार से ठीक हो, भले किसी भी हदीस की किताब के अंदर आ जाए। मैं इनकी बकौल, इनकी जुबानी अर्ज कर रहा हूं। जितनी हदीसें ये कहते हैं जो हमारे यहाँ मिलाद की तारीफ है, मैं उतनी हदीसें इनको निकाल के दिखा देता हूं, लेकिन मानना नहीं है क्योंकि कुरान कह रहा है रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दून अनका सुदूदा, सूरह निसा। ए महबूब, मुनाफिक की अलामत है कि वो मेरे चर्चे करेगा, मेरी तौहीद के जिक्र करेगा, लेकिन जब तेरी शान की बारी आएगी मर जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा, लेकिन तेरी शान की तरफ आ सकता। यही निशानी है अल्लाह के कुरान में मुनाफिकीन की। आइए हाफिज इब्न कसीर के पास चलते हैं। अल बिदाया वन निहा जिल्द 3 है। हाफिज इब्न कसीर ने कहा कि शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा चीखा है। कितनी मरतबा? आपको समझ आ जाएगी। जो मिलाद मुस्तफ़ा, मिलादत मुस्तफ़ा और जश्न ईद मिलादुन नबी से चलते हैं, चीखो पुकार करते हैं, इनके अंदर शैतानत भरी हुई है, यह शैतान का फेल है। मैं अपने घर से नहीं, हाफिज इब्न अल बिदाया वन अरबी के अंदर जो किताब मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई उर्दू वाला ट्रांसलेट लेकर आ जाए अल बिदाया वन है, देखो जी यहाँ नहीं है, हम उर्दू के जिम्मेदार। हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो मैं अरबी अल बिदाया वन निहा में दिखा दूंगा जो मैं कह रहा हूं। हाफिज इब्न कसीर ने कहा कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में इनके ज़माने तक शैतान कितनी मरतबा चीखा है? फरमाया नंबर 1, हीना लोएना, जब अल्लाह पाक ने इस पे क्या की थी? लानत की थी, ये उस वक्त भी चीखा था। नंबर 2, वहीना उहबेता, जब अल्लाह ने इस पे लानत करके इसको ज़मीन पे फेंक दिया, उस वक्त भी शैतान। अब आपके ईमान की बात आ रही है। हाफिज इब्न कसीर ने कहा वहीना वोलेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे हाफिज इब्न कसीर, तीसरा मकाम, जब मुस्तफ़ा करीम दुनिया में तशरीफ ले आए, उस वक्त भी शैतान चीखो पुकार कर रहा था, उस वक्त भी शैतान चीखो। और मेरे आका करीम की अम्मी जान विलादत पे खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? मेरे आका करीम के रिश्तेदारों को खुशी हुई कि ना हुई? गोया मुस्तफ़ा के घराने वाले आपकी विलादत पे खुश हैं और शैतान चीखो। आज भी मुस्तफ़ा वाले जिनका ताल्लुक मुस्तफ़ा से है रूहानियत की दुनिया में, जिनकी निस्बत आज भी ईमान की कायम है मुस्तफ़ा करीम से,
आज भले 1400 साल बीत गए, आज भी वो विलादत बासआदत की खुशियां मनाते हैं, और जिनमें शैतानत भरी हुई है, जिनके दिलों में बजाय ईमान के गंद भरा हुआ है, वो शैतान की तरह आज भी चीखो पुकार करते हैं विलादत के मौसम पर। विलादत के नंबर 4, वहीना उन्ज़िलतिल फातिहा, जब अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा मुस्तफ़ा करीम पे नाज़िल फरमाई, इस सूरत की शानें इस कदर हैं, उस वक्त भी शैतान चीख रहा था कि ऐसी मुबारक सूरत मुस्तफ़ा की उम्मत को दे दी गई। उस वक्त भी चीख रहा था। 4 मकामात पे शैतान चीखा है। बताइए, मुस्तफ़ा करीम की विलादत पे चीखना मुसलमानों का काम के शैतानों का? ऊंची बोले, मजीद ऊंची बोले। फिर कहते हैं, शायद आज हम आपके 10 मिनट ऊपर लेंगे। फिर कहते हैं, साल में ईदें कितनी हैं? बोले ना यार। और या रसूलल्लाह कहने वालों ने कितनी बना रखी हैं? कुर्बान जाऊं तेरी इस उल्टी मंतक पे। तेरे पास कुरान और सुन्नत का नॉलेज नहीं है तो कम से कम सारे मुसलमानों को तो जाहिल ना बना। ये कह रहा है साल में कितनी ईदें हैं? मैं कुरान और सुन्नत से साबित करता हूं 2 से मजीद 2 हूं तो कितनी बनती हैं? 4 में मजीद 4 हूं तो कितनी? 8 से भी ज्यादा मैं सेहा सिद्धा और कुरान से साबित कर देता हूं कि साल में रसूलुल्लाह ने फरमाया होगा या कुरान आया होगा कि साल में ईदें 2, बल्कि ईदें 2 से ज्यादा हैं। नंबर 1 सेहा सिद्धा से, इब्ने माजा से, सुनन इब्ने, जहां बाप बांधा इमाम इब्ने माजा ने जुम्मतुल मुबारक की फजीलत पर, जुम्मतुल मुबारक की, वहां हदीस नकल करते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जुम्मा सैयदुल अय्याम है, ये जुम्मा सैयदुल, सरदार है ये पूरे दिनों का। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया वो हुआ ये जो जुम्मा है आज़म इंदल्लाही, फरमाया इसकी शान अल्लाह के यहां ज्यादा है। किस दिन से? फरमाया ईद उल फित्र से, ईद कुर्बान से भी अल्लाह के यहां जुम्मे की शान। मेरे आका ने एक और जगह फरमाया कि जुम्मा मेरी उम्मत के लिए ईद का दिन है। कितनी ईदें हो गई? अब मुस्तफ़ा करीम सया में, इब्ने माजा में, इसी जगह इमाम इब्ने माजा ने कहा, मेरे आका करीम ने फरमाया आखिर जुम्मा को इतनी फजीलत क्यों है? जुम्मा को इतनी फजीलत क्योंकि खालक़ल्लाहु तआला आदम फीही, फरमाया अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मे में पैदा फरमाया, इसलिए जुम्मे की इतनी शान है, इसलिए जुम्मे की इतनी शान है। आदम अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा या मुस्तफ़ा करीम की? ये तो एक उसूल था ना, ये तो मैंने आपको 1 2 ईदें वो, तीसरी को जुम्मतुल मुबारक आका करीम ईद फरमा रहे हैं, और चौथी मैंने उसूल के तहत आपको अर्ज करनी है। आदम जिस दिन को आए वो दिन ईद का भी है, और ईदों से आदम की शान ज्यादा या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की शान ज्यादा? आपको पता है ना अंबिया को वजूद कैसे मिला? ज़ुरकानी में पहली जिल्द सफ़ा 55 पर इमाम ज़ुरकानी लबनान मिस्र से यह किताब छपी है, अल मवाहिब की अरबी शरह है। फरमाते हैं आका करीम फरमाते हैं मैं था या मेरा, ऊंची बोलते हैं आप, टाइम बहुत कम रह गया, मैं था या मेरा, अल्लाह ने चाहा कि अब मेरे सिवा अल्लाह और नबियों को पैदा फरमाए। अल्लाह फरमाया हम उस वक्त नूर की हालत में थे, हम उस वक्त, बस अल्लाह ने अपनी शान के लायक मेरे नूरानी चेहरे की तरफ क्या डाली? तवज्जो डाली, तजल्ली डाली। फरमाया इस कदर रब ने तवज्जो डाली कि मेरे नूरानी चेहरे पर पसीना शुरू हो गया, इस कदर पसीना आया, कतरात की सूरत बन गई। फरमाया 1 लाख कमो बेश 24,000 मेरे नूरानी चेहरे से पसीने के कतरात में है। अल्लाह पाक ने हर एक कतरे से एक नबी और एक रसूल को पैदा फरमा दिया। गौर करें, ये मेरे आका करीम की शान है, जिनके फैजान से आदम को वजूद मिला है, जिनकी नूरानियत के फैजान से पूरी जमात रसूल और अंबिया को वजूद अल्लाह ने अता फरमाया। उनमें से जिस दिन आदम आए वो दिन ईद का हो,
اور جس دن آدم کے سردار ہیں وہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہوگا۔ 4 ہو گئی۔ اسی جگہ اسی حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا سنو، یوم عرفہ تھا۔ یوم عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذو الحجہ و ایام التشریق۔ فرمایا عرفے کا دن اور ایام، آدھی حدیث پڑھ کے پیچھے جانے والوں پوری حدیث کو پڑھ، حدیث کی پوری عبارت پڑھ، اگلا جملہ بھی پڑھ، تجھے نظر آئے گا آقا کریم نے خود کتنی حدیثوں کا، کتنا عیدوں کا سال کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہم پہ سوال نہ کر، مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ۔ فرمایا یوم عرفہ و ایام التشریق عیدنا۔ کیا جملے حدیث کے اندر؟ ابن ماجہ میں۔ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی بدقسمتی۔ اب 9 ذو الحجہ 1، 11 ذو الحجہ، کیونکہ یوم نہر کو تو وہ بھی مانتا ہے، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ، ان چاروں دنوں کو آقا کریم کو اس حدیث کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اونچی بولے نا یار، کیا فرمایا؟ عید ہونا، یہ ہماری اپنی طرف نسبت کی۔ فرمایا میں نبی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، یہ نبی کی بھی عید ہے، نبی کے ماننے والوں کے بھی عید ہے۔ کتنی عیدیں ہو گئی بھائی؟ 4 تو یہ میں نے گنوائی ہیں، آپ 8 ہو گئی۔ ایک عید رہتی ہے، وہ قرآن سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ہمارے اوپر کیا نازل فرما؟ دسترخوان۔ قرآن ہے، سورہ المائدہ غالباً آیت نمبر 114 ہے۔ کیا عرض کی تھی؟ تکون لنا عیدا، یہ قرآن کے جملے ہیں، تکون لنا، یا اللہ جس دن تو دسترخوان نازل فرمائے گا اس دن کو میں عیسیٰ علیہ السلام عید کا دن قرار دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ کتنی ہو گئی؟ اور یہ دن کون